أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين یا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیات الحمدللہ ہم نے 20 آیات پڑھ لی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم اس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے آپ لوگ، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ اور اصل میں قرآن پڑھنے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کا جائزہ لے سکیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ ان 20 آیات میں ہم نے تقریباً 10 آیات میں ہم نے منافقین کا تذکرہ سنا اور منافقین کا جائزہ بھی لیا، اور اس کو سمجھا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کیا کیا خاص خصوصیات بیان کی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، اور متقی لوگ کو کیسے ہوتے ہیں، اور متقیوں کے لیے کیا ہے، اور منافقین لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ جن کو سمجھ نہ آئے تو وہ یا تو میری پریویس جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں، یا پھر دوبارہ مجھ سے کسی بھی طریقے سے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں گی۔ منافقین کا کردار اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، تاکہ ہم میں تو اس طرح کی منافقت نہیں ہے۔ کیونکہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو آیا ہم میں اگر ایک بھی اس کا کردار کا کوئی بھی ایک بھی اس میں ہماری عادت ہوگی تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کردار بہت واضح ہو کے قرآن میں بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھ کے سمجھ کے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہ عمومی معنی ہوتا ہے کسی بھی آیت کا، ٹھیک ہے۔ آیات کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک خصوصی معنی اور ایک عمومی معنی۔ جو خصوصی معنی ہوتا ہے وہ اسی واقعے سے اسی وقت سے ریلیٹ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ مدینہ کے منافقین کا تذکرہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تو منافقین نے ان کے خلاف کیسی بغاوت شروع کر دی، اور ان کے خلاف دو رخے چہرے ہو گئے تھے۔ ایک تو ان کے ساتھ بنے ہوئے تھے، بنا کے رکھتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ ایک یہ اس کا خصوصی معنی ہے۔ لیکن عمومی معنی کیا ہے کہ منافقین کا کردار ہم اپنے لیے کیسا لیتے ہیں، کہ آیا ہم میں تو یہ منافقت نہیں ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی خرابی ہو ہم پہلے دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا۔ نو، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا وہ یہ کہ پہلے اپنے اندر جھانکیں کہ یہ خرابی میرے اندر تو نہیں ہے۔ اگر میرے اندر ہے تو ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دوسروں کو سمجھائیں کہ آپ میں بھی یہ مسئلہ ہے اور آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا، جتنا بھی جس لیول پہ چلا جائے کمی آ جاتی ہے۔ ایمان کا جو لیول ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوشش مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کوشش دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ میرے راستے کی طرف کتنی ایک کوشش کر رہا ہے، یا بالکل ہی سویا پڑا ہے، یا کوشش کر ہی نہیں رہا، یا کوشش چاہتا ہی نہیں ہے، یا بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ مطلوب ہے، اور اسی پہ ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 21ویں آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ کی۔ تو آتے ہیں اب لفظی ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس کے بعد ہم اس کو نوٹس کے ساتھ ایکسپلین کریں گے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایہا اے الناس لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ سکو۔ اعلان عام ہے یا ایہا الناس، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں بھی یہ انداز ہمیں ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے خطاب فرمایا ہے۔ انسانیت کون سی؟ تمام انسان، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہے، جتنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان تمام سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرف ندا ایہا، حرف ندا بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے، اے تمام انسانیت یا اے تمام لوگوں، اعبدو عبادت کرو، ٹھیک ہے، ربکم اپنے رب کی۔ کون سا رب؟ الذی
وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون تقوی سے ہے، اور ہم نے پیچھے اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا جس سے اللہ نے منع ہونے کا، رک جانے کا حکم دیا ہے، وہ تقوی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب تم ایک اس اللہ کی عبادت کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم غلط کاموں سے بچ جاؤ گے۔ جب ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو تم باقی چیزوں سے بچ جاؤ گے، یعنی سب سے بڑی بات شرک سے انسان بچ جاتا ہے۔ الذی، اب یہاں پہ اللہ کی اور تعریف بیان ہوئی ہے۔ آیات کونیہ، ان آیات کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے، جہاں کاف کش والے کاف سے، ٹھیک ہے، کونیہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، ان آیات کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیات جس میں شریعت کے احکام ہوتے ہیں ان آیات کو آیت شریعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا یا اپنے پاس کہیں لکھ لیجئے گا۔ تو یہ آیت کونیہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی بیان کر رہا ہے، اپنی تخلیق کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے کیا کیا تخلیق کیا۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ الذی، وہ جس نے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین میں، زمین کو، فراشن فرش، یعنی بچھونا بنایا، ہم اس پہ چلتے ہیں، ہم اس پہ بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے ایک پلین لیول کی ایک چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ۔ والسماء، اور آسمان کو، بناءً چھت، ٹھیک ہے، بناءً چھت کو کہا جاتا ہے۔ چھت، آسمان، ایسی چیز جو آپ کو تحفظ دے سکے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً پانی، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی بارش کی صورت میں، بخارات کی صورت میں، فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا، بِهِ، ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ بارش کے پانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی سے اگایا، خرجہ نکلنے کو بولتے ہیں، زمین سے نکلنا جو ہوتا ہے وہ خروج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بِهِ، اس میں، ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں سے، یعنی پھل پیدا کیے اس پانی کے ذریعے، بارش کے پانی سے، رزقاً، رزق، رزق کے طور پر، لکم، تمہارے لیے، یعنی بطور رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، کس سے؟ بارش کے پانی سے جو اللہ نے آسمان سے برسایا۔ فلا، پس نہ، فا کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ پس، تو، یقیناً، ٹھیک ہے، تجعلو، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، یعنی تم یہ سب کچھ جانتے ہو کہ یہ تمام معاملہ جو پیدائش کا معاملہ، موت کا معاملہ، اللہ نے دنیا میں جتنا بھی کچھ بنایا وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ آسمان سے پانی برسانا، نہ برسانا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، پودوں کا نکلنا اور اس پہ پھل لگنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی، یہ تم جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، ٹھیک ہے۔ وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم یہ بات اچھی طرح، انداد کا جو لفظ ہے اندادن، ندا سے ہے، ٹھیک ہے، نون دال حمزہ، ندا، ندا کا مطلب ہے پکارنا، پکار، کسی کو پکارنا، تو انداد ایسا شریک جس کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہوں۔ وَإِنْ، اور اگر، کن تم ہو، تم فی ریب، کسی شک میں، کہ اگر تم کسی شک میں ہو اللہ کی تخلیق کے معاملے میں، اللہ کی پیدائش کے معاملے میں، اللہ کی کائنات کے معاملے میں، مما، اس سے جو نزلنا، نازل کیا ہم نے، یعنی جو کچھ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس میں سے کسی شک میں ہو، علی عبدنا، کہ جو میں نے اپنے بندے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے، اس کے معاملے میں اگر تم شک میں ہو تو فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی۔ اہل مکہ کا ذکر ہے یہاں پہ، اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے،
تو ان کا تذکرہ ہے، ان کے لیے ہے، اور پھر خصوصی معنی یہ ہے اور عمومی معنی ہم سب کے لیے ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نزول کا انکار کرے گا تو تم جاؤ ساری مل کے ایک ایسی صورت بنا کے لے آؤ جیسے میں نے بنائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ وَدْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، یعنی جو تمہارے شریک ہے جس کو تم اچھا سمجھتے ہو ان سب کو بلا لو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم دوست بناتے ہو، شریک بناتے ہو، ان سب کو بلا لو اور کوئی ایک ایسی سورہ بنا کے لے آؤ۔ ان کن تم صادقین، ان اگر کن تم ہو تم صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی قرآن میں سے کوئی ایک صورت اٹھا کے اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اپنے تمام گواہوں کو جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو بلا کے لے آؤ۔ فَإِن، پھر اگر، فَإِن، پھر اگر لم نہ تفعلوا، تم نے کیا، کہ اگر جو میں نے کہا ہے وہ تم نے نہیں کیا، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، کہ جو میں نے کہا یہ بالکل پاسبل ہی نہیں کہ کوئی اور شخص کر سکے۔ فتقوا، پس ڈرو، النارا، اس آگ سے، التی، وہ جو، وقودها، ایندھن ہے اس کا، الناس، انسان، والحجارت، اور پتھر۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میں نے کیا ہے وہ تم کبھی نہیں کر سکتے، تم ایک سورہ بنا کے لے آؤ، جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بلا کے لے آؤ، لیکن پھر بھی تم ہرگز اس طرح نہیں کر سکو گے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کرو، ورنہ ڈرو اس آگ سے، یعنی جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ والحجارت، کون سے پتھر؟ وہ جو پتھروں سے بت بناتے ہیں اور پتھروں کو پوجتے ہیں اور پتھروں کو ہی اپنی شفاعت سمجھتے ہیں، درباروں پہ جا کے اپنے اوپر پتھر ملتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ تمام پتھر اور ہر وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ سب اس جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ایندھن کا مطلب ہے اس کا بالن، یعنی جوں جوں یہ لوگ ڈالے جائیں گے اور وہ پتھر ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، آگ اور بھڑکتی جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور عدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، یہ وہ آگ ہے جہنم کی جو کافرین کے لیے تیار ہوئی ہوئی ہے، یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کافر کا کفر، کافارا، لفظی میننگ ہے کفر، اندھیرے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو کفر اصغر اور کفر اکبر، دو طرح کے کفر ہوتے ہیں۔ کفر اکبر وہ کفر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بالکل ماننے سے انکاری ہو جائے، یہ کفر ہے، اللہ کو ہی نہ مانے، اللہ کی صفات کو نہ مانے، اللہ کے تمام احکامات کو نہ مانے، یہ سوری، اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو نہ ماننا کفر اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفر اصغر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات پہ عمل نہ کرنا، اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا، اپنے نفس کو ترجیح دینا، یہ تمام کفر اصغر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جو قیامت کی آگ ہے جہنم کی وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشری، اور خوشخبری دے دیجئے۔ اب نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ نیک لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین، انہیں جو، آمنوا، ایمان لائے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، ایمان لائے، عمل کیے، الصالحات، نیک، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اللہ کے حکم پر، اللہ پر، اور نیک عمل کیے۔ ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، یعنی جنتیں ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یعنی ایسی جنتیں ہیں جن کے آس پاس نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن کریم میں 4 طرح کی نہروں کا ذکر ہے، جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی، اور ایک شہد کی۔ 4 نہروں کا ذکر قرآن کریم میں آگے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، کہ جنت کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی، اور ایک شہد کی۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اور صالحین کے لیے جو نیک عمل کریں گے۔ کلما، جب کبھی، یہ جنت کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب کبھی رزق وہ دیے جائیں گے، منہا، ان سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، کہ جنت میں جب بھی وہ کوئی پھل کھائیں گے، رزقاً، بطور رزق، قالو، وہ کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے، ہاذا، یہ، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ تو اس جیسا پھل ہے جیسے ہم نے دنیا میں کھایا تھا۔
وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، یعنی وہ شکل میں اس سے ملتا جلتا ہوگا لیکن وہ بڑا اعلیٰ اور بڑا ذائقے میں ایک مختلف پھل ہوگا۔ ہر طرح کے پھل جو ہوں گے وہ بے شک دنیاوی جو پھل ہیں ان کے مشابہ ہوں گے، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کی شکل، اس کا سائز بالکل الگ ہوگا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، ان میں یعنی جنتوں میں، ازواجم بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، نہایت پاکیزہ۔ تو ان کی جو اپنی بیویاں ہوں گی وہ بھی بالکل جوان ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی۔ تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ وہم اور وہ فیہا ان میں یعنی جنتوں میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ پھر ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ اور کافرین کے لیے کیا کیا ہے کہ ایک ایسی آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں حیا فرماتا، ان کے یدربا وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، ماں خواہ بعودتاً مادہ مچھر کی ہو، فما یا جو فوقہا اوپر ہے اس کی۔ اہل مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات کو اللہ تعالیٰ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک سی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ اتنا بلند درجے والا، اتنا بلند ہے، تو وہ بڑی بڑی باتیں کرے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بول دو کہ اللہ بالکل بھی حیا نہیں فرماتا کہ وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مادہ مچھر کی ہو یا پھر جو اس کے اوپر ہے یعنی اس کے پر۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن میں ڈیٹیل سے بیان کیا، اس میں شرم کی اور اس کی کوئی بات نہیں۔ آگے آپ کے لیے سورہ نمل کا آئے گی ڈیفینیشن چونٹیوں کے لیے، سورہ نحل شہد کی مکھی کے بارے میں بات ہوگی، بہت سی جانوروں اور پرندوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ان کو بولو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے معاملے میں حیا نہیں فرماتا، خواہ وہ ایک مادہ مچھر کی ہو یا اس کے اوپر جو کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کی ہو۔ فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ علم رکھتے ہیں، جو ایمان والے وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے جو اللہ نے فرمایا۔ وَأَمَّا تو اور رہے الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا اللہ اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے مثلاً مثال کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کفر کرنے والے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے، بھی ساتھ اس کے یعنی قرآن کی آیات کے، کثیرن کثیر تعداد، وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ، کثیرن کثیر تعداد کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس قرآن کے ساتھ ہدایت دیتا ہوں، اور جس کے چاہتا ہوں اس قرآن کی آیات کے ساتھ اس کو مزید گمراہ کر دیتا ہوں۔ اس بات کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو انہی آیات کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے بھلا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جو اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کی آیات پر جو غور و فکر نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ گم کر دیتے ہیں اور پھر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو گمراہ کون لوگ ہو جاتے ہیں؟ جو اللہ کی احکامات پر، اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط راستے پر نکل جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، غور و فکر ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ اصل میں ہم سے چاہتا کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ الٹے سیدھے راستے پہ ہی چلے گا۔ لیکن جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی ان آیات پر، تو اللہ ان کے لیے
اس قرآن کو، ان آیات کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وما، اور نہیں، یدل، وہ گمراہ کرتا، بھی، ساتھ اس کے، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ وہ نہیں گمراہ کرتا، الا، مگر، الفاسقین، فاسقوں کو۔ صرف فاسق لوگ ہیں جو فسق تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھی باتیں تلاش کرتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے، سب لوگوں کو بالکل بھی قرآن کی آیات سے اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ جو غور کرتے ہیں، جو طلب رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان آیات کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لیکن فاسق لوگ جو ہوتے ہیں، فاسق جو ہے یہ لفظ فسق سے ہے، غلط چیز۔ فاسق کی نشانیاں کیا ہے کہ منافق جو فاسق ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوتی ہے ماں سوائے اللہ کی باتوں کو، ٹھیک ہے؟ وہ ہر چیز میں ٹیڑھا پن تلاش کرے گا، ہر چیز میں انٹرسٹ لے گا، لیکن اللہ کی بات پر وہ یقین بھی نہیں رکھے گا اور توجہ بھی نہیں دے گا، تو اس کو فاسق کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان آیات کے ذریعے میں فاسقوں کو گمراہ کرتا ہوں، ان قرآن کی آیات کے ذریعے، تمام قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ الذین، وہ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، من بعد اس کے میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد، کہ پہلے وعدہ کرتے ہیں کہ پہلے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم یہ کام ضرور ضرور کریں گے، اور جب ٹائم آتا ہے تو وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں، وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ دو عہدوں کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے عہد الست، ٹھیک ہے، اور ایک ہے وہ تمام وعدے جو ہم اللہ کے احکامات پڑھ کے کرتے ہیں کہ آپ سے ہم یہ سارے کام کریں گے، لیکن پھر ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور عہد الست کی بات ہو رہی ہے، عہد الست وہ عہد ہے جو حضرت آدم کی پیدائش کے بعد سے پہلے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں تخلیق کی تو ان سے ایک عہد لیا تھا، اس کو عہد الست کہتے ہیں، یعنی کہ قیامت تک کے لیے جتنی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لانا تھا، ان تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا جو عہد الست کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹس اپنے پاس بنا لیں۔ کون سا وعدہ لیا تھا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اللہ کے تمام باتوں پر یقین رکھنا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ تو یہاں دو طرح کے عہد، ایک وہ عہد جو تمام روحوں سے لیا گیا، اور ایک وہ عہد جو ہم دنیا میں اللہ کے حکم پر اللہ سے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا کیا ہے؟ وہ یقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ماں، جو امرا، حکم دیا، اللہ نے، کہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ اس کو نہیں کرتے، بھی، اس کا، ان کے یوصلا، وہ جوڑا جائے، وہ یفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، یعنی ہر وہ حکم کہ اللہ نے دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، اس کو اپنایا جائے، وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہ حکم نہیں عمل میں لاتے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ، الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو جو کرنے والا کام ہے اس کو نہیں کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد کیسے پھیلاتے ہیں؟ دو طرح کا فساد ہوتا ہے، ایک حصی ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے، بگاڑ جو ہوتا ہے۔ حصی فساد کون سا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کا بگڑنا جو نظر آ رہا ہو، ہم کہیں خرابی پیدا کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے، کہیں فحاشی پھیلا رہے ہیں، کہیں لڑائی کر رہے ہیں اور وہ لڑائی کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے فساد ہوتے ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتے لیکن وہ اندر دلوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، وہ مانوی فساد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت بہت ضروری ہے، اور ہدایت کے لیے چار چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، قرآن و سنت کا مطالعہ۔ نمبر دو، کائنات میں غور و فکر، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر، کہ جب ہم غور و فکر کریں گے ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ تو واقعی سارے کمال ہی اللہ کے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ دعا کی کثرت، ساتھ ساتھ میں دعا بھی شدت سے کرنا کہ اللہ تو مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ اور چوتھا ہے نیک لوگوں کی مجلس، مجالس الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس جو ہے وہ ہمیں نیکی کی طرف راغب کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم برے لوگوں اور بری مجلسوں سے دور رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، ٹھیک ہے؟ کہ تم اللہ کی انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ وکنتم، حالانکہ تھے تم، اموات، مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں۔
सुम्मा फिर युमीतुकुम, वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर युहयीकुम, वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा फिर इलैही, उसी की तरफ तुरजाऊना, तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत की बात कही है। इंसानों के लिए अगर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी बख्शी तो वो एक ज़िंदा इंसान और फिर एक सेहतमंद इंसान, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसको ज़िंदगी बढ़ाती रही, वो एक जवान और सेहतमंद शख्स बन गया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें, फिर अल्लाह ताला उसको मार देगा। सुम्मा फिर युहीकुम, फिर उसको अल्लाह जिंदा करेगा क़यामत वाले दिन। सुम्मा फिर इलैही, उसी की तरफ तुरजाऊना, तुम लौटाए जाओगे। ठीक है, कि उसी की तरफ तुमने लौटना है। फिर तुम कैसे इनकार करते हो अल्लाह का और अल्लाह की आयत का, कि जब तुम्हें पता है कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीक किया। बीज की अगर मिसाल ली जाए, एक डेड बीज होता है, सूखा हुआ बीज होता है। जो ग्रीन बीज होता है वो उगता भी नहीं है, आपको पता है। जो बिल्कुल सूख चुका होता है, मुरझा जाता है, बिल्कुल टोटल 100% सूख जाता है, तो उसको जब हम ज़मीन में लगाते हैं और पानी देते हैं तो वो एक ज़िंदा पौधे की सूरत में निकल आता है और वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर एक दरख्त बन जाता है। फिर उस पर फल लग जाता है और उसी फल में एक फिर मुर्दा बीज पैदा हो जाता है, जिसको बाद में एक फिर जिंदा दरख्त की सूरत में अल्लाह ताला उठाता है। तो ये तमाम प्रोसीजर है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो ये तुम सब जानते हो। कायनात की तख्लीक पे गौर व फिक्र का ये मकसद होता है कि हम अल्लाह को जान सकें, ठीक है, कि तुम ये सब जानते हो और फिर भी तुम अल्लाह की इनकार कर रहे हो और अल्लाह की आयत का। हुआ वही है अल्लज़ीना, जिसने खला का पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो फिल अर्दी, ज़मीन में है, जमीयन सब का सब, कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में सब कुछ पैदा किया। सुम्मा फिर अस्तवा, वो मतवज्जो हुआ, इला तरफ, अस्समाई, आसमान के, कि फिर आसमान की तरफ अल्लाह मुतवज्जो हुआ, फंसा हुआ हुन्ना, पर उसने दुरुस्त करके बना दिया उन्हें। यानी आसमान को 7 आसमान है, हमें कुरान से ही दलील मिलती है कि 7 आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो उन्हें दुरुस्त करके बनाया है। किस आसमान पे सितारे रखने, किस पे चांद, किस पे सूरज, किस पे और सैयारे, ज़मीन कौन सी साइड पे होनी चाहिए, ये तमाम मामलात अल्लाह ने खुद दुरुस्त किए हैं। कि वो जब आसमान की तरफ मुतवज्जो हुए तो उन्होंने उसको दुरुस्त करके बना दिया। सबअ समावात, 7 आसमान, ठीक है, ये दलील है हमारे पास कि आसमान एक नहीं है बल्कि 7 है। वह हुआ, और वो बिकुल्ली, हर शय, इन चीज़ का, आलिमुन, खूब इल्म रखने वाला है, कि वो हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। फिर कैफा तकफुरून, कैसे तुम इनकार करते हो, ठीक है। वह इस, और जब काला फरमाया रब्बु का, आपके रब ने, लिल मलाइकती, फरिश्तों से। अब यहाँ आदम की तख्लीक की बात हो रही है, ठीक है, कि जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मैं आदम को तख्लीक करूँगा, तो उन्होंने फरिश्तों से कहा, नबी अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी, बेशक मैं, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी, ज़मीन में, खलीफतुन, एक खलीफा। खलीफा की डेफिनेशन अगर देखी जाए, खल्फ उस चीज़ को कहते हैं जो पीछे, यानी पे दर पे आने वाली हो, पीछे आने वाली हो, ऐसी मखलूक जो बाख्तियार हो। खल्त पीछे आने को कहते हैं, चूंकि तो इससे पहले ज़मीन में जिन्नात बसते थे। आगे आपको इसकी दलील इंशाल्लाह मिल जाएगी कि जिन्नात के बाद इंसान ने दुनिया में आना था, अल्लाह ताला ने इंसानों को तख्लीक करना था, तो इसलिए खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अब जिन्नात के बाद जो उसके पीछे आने वाली मखलूक है, मैं एक ऐसी बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा, जो जिन्नात के बाद यहाँ पे रहेंगे। कालू, उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, अतजअलू, क्या तू बनाएगा, फीहा, उसमें, मन, उसको, जो, यानी कि क्या तू इंसान को बनाएगा दुनिया में, युफसिदु, जो फसाद करेगा, फीहा, इसमें, यानी ज़मीन में। फरिश्तों ने हैरत से कहा कि अल्लाह ताला, तू ज़मीन में इंसान को बनाएगा तो वो तो ज़मीन में फसाद करेगा। यानी यहाँ इसका ये मकसद नहीं था कि फरिश्ते अपनी बड़ाई जाहिर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तू वो बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा। क्यों फसाद क्यों करेगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं उसको मुकम्मल आज़ादी दूंगा ज़िंदगी दुनिया में। जिन्नात को एक मखसूस लिमिट में रखा गया था, अभी भी उनको एक लिमिट में रखा गया है, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने दुनिया में खुली आज़ादी दी है, चॉइस दी है, ठीक है, दोनों रास्ते बता दिए, शर के भी और नेकी के भी।
تو پھر چوائس دیے کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تو فرشتوں نے کہا کہ جب تو ان کو بنائے گا تو وہ تو زمین میں فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ اور وہ بہائے گا الدماء خون، یعنی ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِکَ ساتھ تیری تعریف کے. وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا تیری. فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا تو ایسا شخص ایسا خلیفہ زمین میں بنائے گا. کہ یہ جو فرشتوں کا سوال تھا یہ اعتراض کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کی رائے معلوم کرنی تھی. چاہتے تھے کہ وہ مخلوق کیسی بنائے گا، کہ کیا وہ ہوگا جو فساد پھیلائے گا. تو اس لیے یہ بات کہی کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو ہمیشہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی ایسا ہوگا. قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم نہیں جانتے، کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں اگر بنی آدم کو زمین میں تخلیق کر کے بھیجوں گا بھی تو اس میں ضروری نہیں کہ سب ایسے ہوں گے جو فساد پھیلاتے ہوں گے، بلکہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے میرے احکام کی پیروی کریں گے اور میرے علم کو اور میرے قرآن کو پھیلائیں گے. وَعَلَّمَ اس جب آدم کی تخلیق ہو گئی، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے، یعنی اللہ نے آدم کو الاسماء نام، کلہا سب ان کے، یعنی تمام چیزوں کے تقریباً جتنا اللہ چاہتا تھا نام سکھا دیے. ثم پھر ارادہم اس نے پیش کیا انہیں فرشتوں پر، یعنی آدم علیہ السلام کو پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کو آمنے سامنے کیا. فقالا پھر فرمایا، انبئونی خبر دو مجھے باسماء ناموں کی. تو اب دونوں کا امتحان ہو رہا ہے. کیوں بھلا؟ فرشتوں نے جب کہا تھا کہ کیا ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو جب تو انسان کو پیدا کرے گا وہ تو فساد پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں فرمایا، ان کو نام سکھائے آدم کو، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تو مجھے اس ناموں کی خبر دے، ہا اولائکا ان سب کی، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، کہ اگر تم اپنی پچھلی بات میں سچے ہو تو تم ان ناموں کی خبر دو مجھے جو میں نے اس کو بھی سکھائے. قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، سبحانکا پاک ہے تو، لا نہیں علم کوئی علم لنا ہمارے لیے، الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، کہ ہمیں تو بس انہی چیزوں کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. یعنی ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ علم دیا ہے، تو ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا. انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے العلیم بہت علم والا، اور الحکیم بہت حکمت والا. سبحان اللہ. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو انہیں باسمائہم ان کے ناموں کی، کہ یعنی جو نام میں نے تجھے سکھائے ہیں وہ سنا دو ان کو. فلما پھر جب انباءہم اس نے خبر دی انہیں، یعنی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ خبر دی، یہ بات بتائی، باسمائہم ان کے ناموں کی. قال فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیب غیب السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کن تم ہو تم تکتمون تم چھپاتے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو نام بتا دیے، تمہیں نہیں بتایا، اب تمہیں اس ناموں کا پتہ نہیں ہے، لیکن آدم کو اس بات کا پتہ ہے. تو اس لیے اس بات کو جان لو کہ میں تمام غیب کا، زمین اور آسمان کے غیب کا جاننے والا ہوں. جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے. وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، للملائکتی یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے کہا اس بات کے بعد، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، یعنی جھک جاؤ، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمام معاملات کیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو پرائرٹی دی. ٹھیک ہے، انسان کی جو بلندی کا ہے نا، فرشتوں سے بھی افضل ترین انسان کو بنایا، لیکن علم کی وجہ سے، بے علم انسان کو نہیں. جو علم والا انسان ہوتا ہے وہی افضل ہوتا ہے فرشتوں سے بڑھ کر. تو علم کے ذریعے ہی انسان کو بلندی ملتی ہے.
اس لیے ہمارے لیے جو سب سے اعزاز کی اور اہم کام ہے وہ علم کی طلب ہے اور علم کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو علم کی بدولت فوقیت دی ہے، فرشتوں پر بھی ایون فوقیت دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو صرف علم کی بنا پر، ٹھیک ہے؟ تو علم کے لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ شیطان کو جب سب کو کہا گیا کہ ان سب آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا، سب جھک گئے ماں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کیوں نہیں جھکا؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، تکبر کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس نے تکبر کیوں کیا؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں زیادہ برتر ہوں، کیونکہ جو جنات، شیطان جو تھا وہ نار سے پیدا ہوا تھا، آگ سے پیدا ہوا تھا، اور وہ جنات میں سے تھا، اور وہ تمام جنات کا سردار تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا سٹیٹس تھا، بڑا رتبہ تھا، اور وہ اس غرور میں مبتلا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ جو ہے مٹی سے بنایا گیا، اور اب مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، تو میں تو کبھی نہ جھکوں۔ تکبر اس نے کیا صرف کس وجہ سے؟ اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے، اور اپنی موجودہ جو اس کی حالت تھی اس کی وجہ سے اس نے تکبر کیا، اور اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا کہ میں نہیں جھکوں گا۔ اور بدترین جو تکبر ہے وہ عبادت اور علم کی بنا پر کیا جاتا ہے، کہ ہم کہیں کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، تو اس لیے کسی چھوٹے موٹے کو ہم لفٹ نہیں کراتے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم والا جتنا عاجز ہوگا، جتنا جھکا ہوا ہوگا میرے لیے، میرے نظروں میں اتنا ہی وہ بلند ہوگا۔ شیطان نے یہاں پہ تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ کافرین، کفر، انکار کرنا، اللہ نے حکم دیا کہ سب آدم کے سامنے جھک جاؤ، یہ نہیں جھکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انکار کرنے والے میں سے ہو گئے ہو، کیوں؟ تم نے تکبر کیا۔ آج انشاءاللہ یہیں تک، آیت نمبر 34 تک ہمارا ہے، تو انشاءاللہ میں نوٹس بھی شیئر کروں گی، نوٹس کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ طریقہ اگر آپ کو زیادہ اچھا لگے تو پھر مجھے بتائیے گا، تو پھر اسی کو لے کے ہم چلیں گے کہ نوٹس میں الگ سینڈ کروں گی اور ہم ترجمہ تفسیر یہاں سے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ کوشچن آپ لوگوں نے اپنے لیے یہ بنانا ہے کہ ان جو 14 آیات ہیں ان میں آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا، ٹھیک ہے؟ ان 14 آیات سے آپ نے اپنی زندگی کے لیے اس میں سے کیا سیکھا، تو انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ ہم سب استقامت سے کھڑے رہیں گے، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔